ساتھیوں نے کہا حسین ہم مدینہ سے آپ کے ساتھ چلے، مکہ میں آئے، مکہ سے کربلا پہنچے، اب منزل قریب آ گئی ہے، اب ہم آپ کو نہیں چھوڑ کے جائیں گے، اب ہم آپ کے قدموں میں گے، ہم قربان ہوں گے۔ ساری رات عبادت میں گزاری ہے، صبح کا وقت ہوا، میرے حسین نے فرمایا اے بیٹا علی اکبر، ذرا جا میدان کربلا کا نقشہ کھینچ کے لا۔ حضرت علی اکبر گئے، جا کے منظر دیکھا ایک خاتون برقع پوش کنکریاں اٹھا رہی ہے، اپنے پلو کے ساتھ جگہ صاف کر رہی ہے۔ واپس آئے، آگے کہنے لگے ابا حضور میں نے ایک منظر دیکھا ہے، ایک خاتون ہے، وہ کربلا کو اس جگہ کو صاف کر رہی ہے، روڑے کنکرے کانٹے اٹھا کے پھینک رہی ہے۔ میرے حسین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، فرمایا بیٹا اکبر یہ کوئی اور خاتون نہیں ہے، آپ کی دادی ہے، میری اماں فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ میری اماں فاطمہ ہے، کربلا کا میدان صاف کر رہی ہے۔ ادھر میرا حسین شہید ہوگا، قاسم شہید ہوگا، اصغر شہید ہوگا، عباس شہید ہوگا، کہیں کسی کو کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ جو ماں کانٹا چبھنا گوارا نہ کرے، پھر اس ماں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب ظالموں نے تیر مارے ہوں گے، خچر چلائے ہوں گے، نیزے اور تیروں کی بھالوں کی بارش کی ہوگی۔ پھر المختصر صبح ہوا، فرمایا اذان کا وقت ہوا، میرے حسین نے فرمایا علی اکبر تھک تو نہیں گیا؟ 4 گھنٹے کا سفر میں کر راولپنڈی سے آیا ہوں، بیان بھی کروں، پھر سفر کرنا 8 گھنٹے، آپ نے اٹھا وقت چلے جانا، پیار سے کہیے ذرا سبحان اللہ، تھکن دور ہو جائے کہ سبحان اللہ۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر کربلا کی سرزمین میں آج ایسی آذان پڑھ تاکہ صبح قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے کوئی اکبر آیا تھا جو کربلا میں آذان پڑھ گیا ہے۔ وہ آذانیں آج بھی پوری دنیا میں گونج رہی ہیں۔ بیٹے نے آذان دی ہے اکبر نے، پہلے ہر مسجد میں 5 وقت آذان ہوتی ہے، بابا نے نماز پڑھی ہے، آذان کے بعد نماز بھی ہوتی ہے، آذان بھی جاری ہے اور نماز بھی جاری ہے۔ جب صبح کا سورج طلوع ہو گیا، انہوں نے اعلان کر دیا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ کرام میرے کریم آقا کے غلام جو تھے، میرے کریم آقا کے غلاموں، حسین نے تیاری فرمائی، ایک ایک کو کر کے تیار فرما کے میدان کربلا میں بھیج رہے ہیں۔ اگر لفظ میں پیش کروں شاید 2 گھنٹے لگ جائیں، لیکن میں اختصار کرتا ہوں، بات کو کلوز کی طرف لے کے آتا ہوں۔ اللہ اللہ، حضرت غازی عباس گئے، ان کے بازو کٹ گئے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ قاسم گئے، ان کی جوانی لٹ گئی، ان کی جوانی لٹ گئی۔ کڑیاں جوان حضرت اکبر جو میرے حسین کا شہزادہ ہے، حسن اور حسین، یہ جب دونوں کھڑے ہوتے ہیں تصویر محمد نظر آتی ہے، اور اکیلے تنہا حسین کا بیٹا اکبر جب کھڑا ہوتا ہے، یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے داہنوں تک تصویر مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ یہ اکبر گئے ہیں، جب یزیدیوں کے ساتھ جنگ شروع ہوئی، تلوار چلائی ہے، کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد انہوں نے نیزہ مارا، نیزہ آپ کے دل پہ لگا، آپ نے آواز دی یا ابتا ہو، میرا حسین خیمے سے نکل کے گئے۔ حسین جب خیمے سے گئے اکبر کو لینے کے لیے، آپ کے سر کے سارے بال کالے تھے، داڑھی مبارک کے بال بھی کالے تھے۔ جب اکبر کی یہ حالت دیکھی، جب نیزہ نکالا، اکبر نے اپنے بابا حسین کو دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 18 سالہ کا جوان جب میرا حسین اپنے ہاتھ
وجہ سے آپ کے داڑھی کے بال اور سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں۔ پھر آپ نے اصغر کو پانی کے لیے شہروانوں نے کہا اس کو پانی پلانا۔ اب ذرا توجہ سنیے کہ سبحان اللہ 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 میرے کریم آقا کے غلاموں، لوگ کہتے ہیں اصغر کو پانی پلانے کے لیے کربلا میں فرات کے کنارے پہ لے کے گئے۔ اللہ اللہ ان کو پانی نہیں چاہیے تھا، صرف یہ اہتمام حجت کے لیے لے کے گئے کہ کل یزیدی یہ نہ کہتے ہیں اے حسین کہ نانا اگر یہ پانی اس بچے کے لیے مانگتے تو ہم دے دیتے، بچوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا، صرف امام حسین اہتمام حجت کے لیے لے کر گئے، ظالموں نے شہید کر دیا۔ اور ایک بات اور، امام علی مقام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصغر کی شہادت سے پہلے خیمے میں جتنی بھی بیویاں تھی، خواتین تھیں، مستورات تھیں، انہیں کیا اس اصغر کو نیچے زمین پہ نہیں لٹانا، اس کو اٹھا کے رکھنا ہے۔ سبحان اللہ میرے امام نے فرمایا، میرے امام اٹھاتے، پھر آپ شہربانوں کو دیتے، ام ربا کو دیتے، بی بی زینب کو دیتے، سکینہ کی جھولی میں بٹھاتے۔ آپ نے فرمایا اگر ہم اصغر کو زمین پہ لٹاتے ہیں، اصغر ایڑیاں رگڑے گا، کربلا میں پانی نکل آئے گا۔ میرے حسین نے فرمایا چشمہ جاری ہو جائے گا، ہم پانی لینے نہیں آئے ہیں، نانے کے دین کو بچانے کے لیے آئے ہیں، نانے کی دین کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ ذرا سوچی اگر پانی مانگ لیتے تو اللہ وہاں چشمے جاری کر دیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی، وہاں پہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، زمزم آج بھی دنیا پی رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ پانی چاہیے، 12 قومیں ہیں، 12 چشمے الگ الگ مجھے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈنڈا مارو، ڈنڈا مارا، پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے ہیں۔ اللہ اللہ پھر سیدنا عثمان غنی 40 دن پانی بند رہا۔ میرے کریم آقا غوث لے کے آئے، میرے کریم آقا کے غلام ہیں جن کا نام حضرت عامر ہے، ایک مرتبہ میرے نبی نے زبان چسوائی ہے، اس کی برکت سے جس بندے کو پانی کی ضرورت ہوتی حضرت عامر کو بلاتے، وہاں تھوکتے، اللہ پانی کا چشمہ جاری فرما دیتا۔ جس نے صرف ایک بار زبان چوسی ہے تو اس کی دھوپ میں اتنی برکت آ گئی ہے، تو جو حسین جس نے 2.5 سال نانا کی زبان چوسی ہے، اگر صرف اشارہ کر دیتے تو جنت کے چشمے وہاں کہیں جاری ہو جاتے ہیں۔ کہیں سبحان اللہ 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 میرے کریم آقا کے غلاموں، پانی مانگنا ہوتا تو ان کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ جنت کے مالک ہیں۔ اللہ اللہ ذرا او ہجرت کی رات ذرا دوسرا رخ دیکھیے، کچھ لوگ ذکر حسین کی محفل میں صحابہ کرام کی بارگاہ میں معاذ اللہ نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ذرا سنیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہجرت کی رات جب غار ثور میں پہنچے، فرمایا حضور ادھر بیٹھیے، میں اندر جا کے ذرا غار صاف کرتا ہوں۔ غار صاف کر کے آئے، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ابوبکر نے کیا سونیا اب اندر تشریف لے آئیے، غار آپ کے یار ابوبکر نے صاف کر دی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ابوبکر ایسے نہیں، ذرا باہرہ سینے کے ساتھ سینہ لگاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں۔ علماء کرام کا توجہ، میرے کریم آقا نے فرمایا اے ابوبکر آج آپ نے میرے لیے غار صاف کی ہے، کل میں آپ کے لیے میزار میں استقبال